أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. صدق اللہ العظیم والمولى الکریم. محترم قیادت اور گراں قدر ساتھیوں، سورہ شورى سے کچھ آیتوں کی تلاوت کی سعادت بطور برکت کے تذکیر کے نام پر ہو گئی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول جو انہوں نے زمانے کے سامنے کہا تھا اپنے رب کا تعارف کراتے ہوئے کہ جب یہ سوال کھڑا کیا گیا کہ رب ہے کون، تو آپ نے کہا تھا کہ میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے راستہ بھی دکھاتا ہے، مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو شفا بخشتا ہے، اور وہی ہے جو مجھے موت دے گا پھر مجھے دوبارہ زندہ کرے گا، اور مجھے اس سے امید لگی ہے اس رب سے کہ قیامت والے دن وہ میری خطاؤں کو معاف کرے گا. ایک لمبی طویل گفتگو ہے جو آپ نے معاشرے کے سامنے کی تھی. ہمارے شعبے کے حوالے سے اس میں ایک اہم آیت ہے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. پچھلے کئی سالوں سے خدمت خلق کا یہ حصہ جس میں طب سے تعلق ہے، اس میں اگرچہ کہ دوسرے بہت سے حوالوں سے ترقی ہوئی، وہ چیزیں جو انسان سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس کی نظر میں آ جائیں گے، لیکن اب اس کی بالکل نظر میں کلیئر ہے. لیکن دوسری طرف یہ المیہ ہوا ہے کہ پوری توجہ انہی مادی وسائل کی طرف بڑھ گئی ہے، جس کے نتیجے میں وہ حقیقی مرکز جہاں سے شفا نازل ہوتی ہے اس ہستی کو انسانیت بھول رہی ہے. تو کام کرنے کے دوران میں یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ جن کی خدمت کی جا رہی ہے یا جن کے سلسلے میں ہم درد لے کر پھرتے ہیں، ان کی اس معاملے میں بھی خدمت کی جائے کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ یہ سارے وسائل کے بعد میں بھی شفا کا جو مرکز ہے خدا تعالیٰ کی ذات ہے، شفا وہاں سے نازل ہوتی ہے. اس معاملے میں ہمارے شعبے کو خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر گاڑی پھر کہیں پھنس جائے گی. پھر آدمی جب وسائل پر زیادہ بھروسہ کرنے لگتا ہے تو پوری انسانی تاریخ اس پر شاہد ہے کہ جب کبھی آدمی نے صرف وسائل پر بھروسہ کیا تو نتیجے میں تباہی ان کے حصے میں آئی ہے. کسی دوسرے مقام پر اسی عقیدے کو جو اصلاً ہمارا عقیدہ ہے اور اس کو ہم پوری انسانیت کو پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن یہ خاص موقع یہ ہوتا ہے کہ اس وقت دل نرم ہوتے ہیں، اور مومن حکمت والا آتا تو اس کی حکیمی میں یہ حکمت اگر شامل ہو جائے کہ ایسے موقع پر جب لوگوں کے دل نرم ہوں تو وہ ان کو اس جانب متوجہ کریں تو اس کے آؤٹ کم بہت اچھے آ سکتے ہیں. دوسرے مقام پر یہ بات فرمائی گئی ہے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. ترجمانی یہ ہے کہ اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی اس کا ٹالنے والا نہیں، اور اگر وہ تیرے معاملے میں کوئی خیر کا فیصلہ کرے تو پھر کوئی اس کا رد کرنے والا نہیں. یہ عقیدہ نہ صرف مریضوں اور مریضوں کے رشتہ داروں کے لیے کام کا ہے بلکہ ہمارے لیے بھی کام کا ہے کہ ہم کسی سلسلے میں ایفرٹس لگاتے ہیں
اور اگر آؤٹ کم ہمارے سامنے نہیں آیا تو مایوس ہو جاتے ہیں. تو خدا تعالیٰ کی ذات کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. اور پھر یہ بھی ہے کہ شفا جب اوپر سے آ رہی ہے تو جس حوالے سے آئے گی وہ اہل ایمان ہی ہوں گے. اگرچہ کہ اس کی رحمت عام ہے، لیکن اہل ایمان زیادہ مستحق اس بات کے ہے کہ اللہ ان کی طرف رجوع کرے، ان کی طرف پلٹے. اس کا ذرا زیادہ لحاظ رکھنا چاہیے. پھر جو کام ہم کر رہے ہیں، ظاہر بات ہے کہ خلیفہ ہونے کے ناطے کہ خلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ کے اخلاق سے اپنے آپ کو متصف کرنا ہے. تو اللہ اگر شفا دینے والا ہے تو وہ راز تو شفا نہیں دیتا، اسباب سے کام لیتا ہے. بڑا سبب اہل ایمان ہے اس کی. تو اہل ایمان کو اس سلسلے میں خود جتنی کوششیں کرنی ہے اپنی اجتماعیت کے ساتھ میں، وسائل کے ساتھ میں، اس کے باوجود بھی جب کم پڑتے تو اس کے سلسلے میں یہ سب کو معلوم ہے کہ پھر وسائل کو جوڑے جاتے ہیں، جس کا تذکرہ غالباً سورہ ارائیت الذی یکذب بالدین میں ہے کہ وہ لوگ پھر کیا کرتے ہیں کہ دوسروں کو آمادہ کرتے ہیں کہ وہ خیر کا کام کریں. کسی دوسرے مقام پر یہ بات کہی گئی ہے کہ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، اور جو کوئی اچھے کام کے سلسلے میں سفارش کرے گا تو اس کا بھی اس میں حصہ ہوگا. اس کی تفسیر میں مفتی احمد یار خان صاحب نہیں بھی فرماتے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی کسی کے پاس کسی کا کام نکالنے کے سلسلے میں تقاضا کرے، یا تو اس کے کام آ جائے بھلے کام، یا اس سے اس کی برائیوں کو اور جو بلائیں اس پر آئی اس کو ٹالنے کے سلسلے میں جد و جہد کرے. یہ بڑا کام ہے. اور وہ بڑا انقلاب جس کا خواب سموئے ہوئے لگ بھگ 75 سال ہو گئے ہم کو، وہ ایسے آسانی سے نہیں آنے والا جب تک کہ یہ سارے وسائل کو ہم جوڑیں گے نہیں. اس لیے کہ وہ جو صورت مشہور ہے جو مجھے بھی پسند ہے، آپ کو بھی غالباً پسند ہوگی، کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ نازلی جس وقت ہوئی جب یہ سارے کام پھیل گئے دعوت کے ساتھ ساتھ میں، پھر لوگوں کو روٹی دینے والے، لوگوں کو کپڑا دینے والے، لوگوں کو مکان دینے والے بن گئے. پھر اس کے بعد میں جب لوگوں کو لگا کہ نہیں صاحب ان کے پاس ہے کچھ اگر ہے زندگی کا سامان، تو پھر لوگ دوڑتے پھر آپ کے پاس آئے، فوج در فوج آ جائے، فوج در فوج پھر آپ کے پاس داخل ہوئے. اسی چیز کو قرآن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر یوں ارشاد فرمایا تھا کہ ان الدال علی الخیر کفاعل، نیکی کی طرف دعوت دینے والا یا بھلائی کے سلسلے میں کسی کو آمادہ کر کے وہ کام کروانے والا گویا کہ وہ ہے جیسے کہ اس نے وہ نیکی کی. ہم ایک لمبے عرصے سے یہ جد و جہد کر رہے ہیں، اور اس موقع پر بطور برکت کی یہ دو چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو قرآن مجید کو صحیح طور پر سمجھنے، برتنے اور اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے دنیا پہ چھا جانے کی توفیق و سعادت بخشے. وباللہ العون والہدایت والتوفیق. جزاک اللہ.